الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں کیا بتایا سب آپ جانتے ہیں. اسی اخلاق سے اسلام کو پھیلایا انہوں نے اور دنیا کو اسلام کی دعوت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کردار ان کا عمل ایسا تھا کہ اس سے پورا اترنا مشکل. امت اس سے قاصر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن موقعوں پر کیسا کیسا صبر کیا اور کن کن موقعوں پر آپ نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا. الحمدللہ اسی سے دین پھیلا. آپ نے جنگیں لڑی ہیں تو جنگ بھی اخلاق کے دائرے میں رہتے لڑی آپ نے. اگر جنگ لڑ کے آپ نے فتح حاصل کی ہے تو اس فتح میں اخلاق کا عنصر ضرور رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. نیکی کرنے سے جنت ملتی ہے, برائی کرنے سے جہنم ملتی ہے. دونوں برابر نہیں ہیں. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ادفع باللتی برائی کو بھلائی سے ہٹاؤ, برائی کا جواب بھلائی سے دو. یہ ایسا عمل ہے کہ جس پر ہم پورے نہیں اتر پاتے. جب کبھی بھی ہمیں غصہ آئے گا تو ہم وہ کام کر جائیں گے جس کے ہمارے کردار کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بس صحیح حسن کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو.
یہ تمام مسلمین کے لیے آیت موجود ہے. دلائل نبوت کی ایک روایت ہے صحیح سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی سے دینار ادھار لیے اور اس کا جو وعدہ کیا تھا آپ نے، اس وعدے پر وہ مانگنے کے لیے آ گیا. اس نے آپ کو بڑا سخت کہا، بدتمیزی کی آپ کے ساتھ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، حق والوں کو کہنے کا حق ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ دینار ابھی نہیں دے سکتا، دے دوں گا میں. اس نے کہا میں جاؤں گا ہی نہیں یہاں سے، میں تو لے کے جاؤں گا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا. اس نے کیا نام ہے ظہر پڑھی، آپ نے عصر پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھ لی، وہ نہیں گیا. جب فجر پڑھنے کے بعد صبح ہوئی تو آیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا کردار دیکھا، آپ کا اخلاق دیکھا، جس سے میں متاثر ہوا. آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں اسلام کی آپ سے بیعت کر لوں. تو یہ سب چیز جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر تبلیغ کرنی چاہیے لوگوں کو. اس اخلاق کو کام میں لا کر لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آپ دن رات اپنی معیشت میں گھسے ہوئے ہیں، دنیا کما رہے ہیں اور دن گزر رہے ہیں. یہاں دیکھیے آپ، اس نے کہا کہ میں بہت مالدار ہوں اور میں یہ آدھا پیسہ دین کے لیے دیتا ہوں، اور آپ جو پیسہ بچا ہے آپ جو کہیں گے ویسے کروں گا میں اس کے لیے، آپ مجھے حکم دیجئے. کیوں ہو ایسا؟ جب اسلام ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو قیا پلٹ جاتی ہے آدمی کی. اور جب تک وہ کالا ہے دل تو وہ کام نہیں کرے گا جو روشن ہے. جب دل روشن ہوتا ہے تو اس سے کام بھی روشن ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کردار کو پیش کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر اگر کوئی پیش آتا ہے تو اس سے نرمی سے پیش آئیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہ لخلق عظیم. اے رسول آپ بہترین اخلاق کو فائز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی جب اللہ گواہی دے رہا ہے تو اس سے بہتر کون سی گواہی ہوگی؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثمامہ بن اسال اپنے قبیلے کے سردار عمرہ کرنے جا رہے ہیں. وہ راستے میں مسلمین کے ہاتھوں چڑھ گئے، انہوں نے پکڑ لیا. پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون سے لا کے باندھ دیا. جیل خانہ دیکھیں آپ، جیل خانہ. آپ کو خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ اسال کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور مسجد نبوی کے ستون سے لا کے باندھ دیا ہم نے. آپ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ثمامہ کیا ہے تمہارا؟ کہتے ہیں کہ میں اچھا ہوں، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں بے شک میں بہت سے مسلمین کا قاتل ہوں، آپ کا حق بنتا ہے مجھے قتل کر دیں. اگر آپ مجھ سے چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیجیے، میں آپ کا احسان مند رہوں گا. نہیں کہ میں آپ کا احسان ہوں. اور اگر چاہتے ہیں آپ
रुपया पैसा तो आप ऑर्डर करें, मैं दे दूंगा आपको। आपने छोड़ दिया उनको, ऐसे कुछ नहीं किया। वो कहाँ बंधे हुए हैं? मस्जिद के अंदर। नमाज उनके सामने हो रही है, बाजमात नमाज खुद पढ़ा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ज़बान अक़दस से कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, सुमामा बिन उसाल के कान में तिलावत पढ़ रही है। बाजमात नमाज में यूनिटी, इत्तेहाद, जमात कैसे खड़ी होती है, उसके तमाम फायदे देख रहे हैं खड़े होकर। किसी के बाप को मारा है उन्होंने, किसी के भाई को कत्ल किया है, किसी के शौहर को कत्ल किया है। ये आप देखेंगे, मैनेजमेंट देखें, आप नज़्म ज़ब्त देखें कि वो कोई उनसे बात नहीं करता। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप आ गए खाबू, इन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन सहाबा किराम का इत्तेहाद देखें, उनका सब्र देखें, ये सब क्या है? आपके तजरबत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजरबत है। ये दूसरा दिन होता है, फिर आगे आप सवाल करते यही, तो वही जवाब देते हैं उनको, फिर छोड़ देते हैं उनको, कुछ नहीं करते। उसके बाद फिर तीसरे दिन आते हैं आप, ये 3 दिन उनको कुरान मजीद सुनवाया, सादा का माहौल दिखाया, नमाज की अहमियत दिखाई। ये सब काम करने के बाद उसने फिर वही सवाल किया कि आप छोड़ते हैं तो मैं आपका एहसानमंद हूं, पैसा चाहिए तो पैसा मांग लीजिए, कत्ल करते हैं तो कत्ल कर दीजिए। आपने फरमाया सुमामा को छोड़ दो। किसी ने चुमू नहीं की कि साहब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे बाप का कातिल है, मेरे भाई का कातिल है, ऐसा ऐसा, आपने छोड़ दिया सही। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। वो निकले वहां से, सामने बाग था, उस बाग में गए, वहां जाकर गुस्ल किया। आपको समझना चाहिए कि सरदार ऐसे हैं, इनको मालूम है कि जब आदमी जब इस्लाम में आता है तो ना गुस्ल किया जाता है, शरअ गुस्ल। वो शरअ गुस्ल करके वापस आए और कहा कि ए मोहम्मद अपना हाथ लाइए ताकि मैं आपके हाथ पे इस्लाम की बैत कर लूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह पेश आना, हिकमत अमली से उसको समझाना, इसी तरह कोई चाह नहीं कि वो इस्लाम कबूल करे। उसने सुमामा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले दुनिया में सबसे बुरा चेहरा कोई था तो आपका था, लेकिन आज अल्लाह की कसम आपका चेहरा मेरे नजदीक सबसे अच्छा चेहरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे दीन आपका बुरा था मेरे नजदीक, लेकिन आज आपका दीन सबसे अच्छा है मेरे लिए। आपका शहर मक्का मदीना ये मेरे लिए बहुत बुरे लगते थे मुझे ये शहर, लेकिन आज इस्लाम कबूल करने के बाद मैं ये सबसे बेहतर शहर क्यों गए? मक्का मदीना है। इससे आपने अपनी गवाही देकर, और वो कहते हैं कि अब मैं कोई बैत कर चुका हूं, आप मुझे क्या उम्रा करने की इजाजत देते हैं? तो आपने फरमाया कि बेशक अब तुम जाओ उम्रा करो, कोई बात नहीं है। वो उम्रा करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में किसी ने कहा कि ए सुमामा तुम बेदीन हो गए, तुमने दीन बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम हो गया हूं, मैं मुस्लिम हो गया हूं, दीन जो पढ़ाना था जो सही नहीं था छोड़ दिया मैंने। अल्लाह की कसम आज के बाद यमामा से गेहूं का एक दाना तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म नहीं देंगे। तो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश आना, कैदी के साथ पेश आना और कैदी को इस तरह की दावत देना, ये एक बहुत बड़ी हिकमत अमली थी आपकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराई का जवाब भलाई से देने का जो तरीका है वो लाजवाब है। आप जानते हैं सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है, एक यहूदी ने आपको जादू किया, आपको मारने के लिए जादू किया, वो
وہ آپ کا موت کا متمنی تھا. آپ پر زیادہ اثر نہیں ہوا جادو کا، سوائے اس کے کہ آپ گھر میں آتے تو پوچھتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ میں نے یہ کام کیا تھا یا نہیں، تو وہ بتاتے کیا نہیں، یا پھر آپ وہ بھول ہو گئی اتنا، کیونکہ جادو اس کا اتنا خطرناک تھا کہ کسی اور کو ہوتا تو وہ جان کھو بیٹھتا اپنی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ کچھ دن رہا، لیکن اس کے بعد آپ کو خواب میں دکھایا گیا، جو مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، میں بتا دے رہا ہوں آپ کو میں کہ ایک ایسا شخص جو آپ کو مارنا چاہتا ہے، اور جو آپ کو جادو کا علاج بتایا گیا کہاں ہے کیسے ہے، سلمان کنواں ہے وہاں جا کے اس کو وہاں دفن کر دو. تو اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، تو اس کو سزا نہیں دی. اس کو لبید بن عاصم جو جادو تھا یہودی، آپ نے کیا فرمایا کہ عائشہ مجھے اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا، اب میں اس کو پھر ہوا دوں، جانے دو. آپ کا درد گزر کرنا یہ جو ہے یہ بہت جگرے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی جماعت آتی ہے، صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، تو کہتی ہے السلام علیکم، آپ پر موت طاری ہو، یعنی کہ موت کی دعا بدعا دے رہے ہیں آپ کو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو غصے میں آ کے کہا علیکم لعنۃ وسامہ، تم پہ موت طاری ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو. کیا فرمایا آپ نے کہ عائشہ اللہ کے برفق تھے، اپنے اوپر نرمی کو لازم کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی پسند کرتا ہے. تم نے دیکھا، آپ نے دیکھا یا رسول اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ نے فرمایا تم نے سنا میں نے کیا کہا ہے، میں نے کہا وعلیکم، مجھ پہ ان کا بددعا نہیں لگے گی، میری والدین میں ان کو لگ جائے گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ سمجھانے کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا اور مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام نے کہا مسجد داؤ چھوڑ دو، تو چھوڑ دیا اس کو جو پیشاب کر چکا. پھر وہ آیا، آپ نے اس کو بتایا کہ یہ مسجد ہے، پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، آج دھیان رکھنا. ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے سمجھا دیا اور میں سمجھ آ گیا، آپ بہت آپ کی طبیعت سمجھانے کی بہت اچھی ہے. وہ چلے گئے جب، تو صحابہ کرام کو آپ نے مخاطب کر کہا انما بعثتم، تم اس لیے بھیجے گئے ہو، کیوں؟ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے سامنے آسانیاں پیش کرو، دقت مت ڈالو. بشروا ولا تنفروا، ان کو خوشخبری سناؤ اور نفرت مت دلاؤ. کس کی ذکر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کس بات پہ کہا کہ جہادی نے پیشاب کر دیا تو ہم کھڑو کرو. اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اخلاق کو اپنانا چاہیے. اخلاق کو اپنا کے ہم تبلیغ میں بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہمیں غصہ ہمارے ذہن میں رہا، ہماری باتوں میں سخت کلامی رہی، تو اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے اپنے کردار کو پیش کیا. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، صاحب اقتدار شاد اوڑے ہوئے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور آپ کی چادر پکڑ کے کھینچ کے کہتا ہے دو اللہ کے مال میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی مانگنے کا طریقہ یہ مانگنے کا طریقہ وہ بھی صاحب اقتدار سے نہیں. آپ نے اپنا چہرہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک گھمایا اور آپ کے چہرے پہ تبسم تھا، آپ مسکرا رہے تھے. یہ کردار کہاں ملے گا آپ کو؟ جو آدمی صاحب اقتدار ہو، جو حکم دے وہ حکم بجا لانے کے لیے لوگ کھڑے بھی ہوں، اس کے باوجود آپ نے اس کو کیا کہا؟ ہاں اس کو اللہ کے مال میں اس کو دے دو. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، حنین سے واپس آ رہے ہیں آپ،
واپس آنے کے موقع میں چند لوگوں نے آپ کو گھیر لیا اور گھیر کر آپ پر حملہ ہو جائے، بس ہمیں دو آپ پیچھے ہٹتے ببول کی درخت سے جا کے رک گئے اور چادر آپ کی لٹک گئی درخت سے. پھر آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر بھی جانور ہوتے تو میں تمہیں تقسیم کر دیتا، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں تمہیں پھر کسی موقع میں دوں گا. اور دیکھو تم مجھے بخیل نہیں پاؤ گے، مجھے بزدل نہیں پاؤ گے. اگر میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں ہے میں بزدل نہیں ہوں. کیا مطلب کیا ہے کہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور جانے دیا. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی احادیث ہیں جس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اخلاق کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے اور ہماری جماعت کو بڑھنے کا موقع ملے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ہیں. ایک شخص ملنے کے لیے آپ سے آ رہا ہے. آپ نے بتایا کہ عائشہ دیکھو یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی بدتر آدمی ہے، بد اخلاق آدمی بہت ہی ہے. لیکن جب وہ اندر آیا اور آپ نے اس سے ملاقات کی، بڑے پرتباک طریقے سے آپ نے اسے ہاتھ ملایا اور اسی عزت کے ساتھ اٹھایا. بیتی ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ مصافحہ کرتے تو مصافحہ کرنے والے سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، یہاں تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے. اپنا چہرے مبارک اس کے چہرے دیکھ کے مسکراتے رہتے تھے. اس کے خود چہرے موڑے گا، آپ چہرہ نہیں موڑ سکتے. یہ سب کیا چیز ہے؟ محبت. یہ یہاں بھی وہی بات آپ نے پیش کری، لیکن جب مل کے چلا گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ فرما رہے تھے یہ تو ہے خراب آدمی ہے، بد اخلاق طبیعت خراب، آپ تو اتنی پرتباک طریقے سے ملے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھے کب بد اخلاق پایا؟ وہ بد اخلاق ہے تو میں بد اخلاق ہوں. آپ اخلاق سے پیش آئے، ممکن ہے کہ وہ صحیح ہو جائے، ممکن ہے میرا اچھا اخلاق جو ہے اس کی کایا پلٹ دے. یہ سب ہم سوچتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اس کو موقع دیا یہ بتانے کے لیے کہ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے با اخلاق آدمی ہیں. مختصر حاکم کی صحیح حدیث ہے، انما بعثت مکارم اخلاق، مجھے بھیجا اس لیے کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کے تمام پیمانے پر کر دوں، اخلاق کے شعبوں کو بھر دوں، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز جو ہے بہترین ہے. اس انداز سے آپ نے بہت سے لوگوں کو قائل کیا اور ان کو موقع دیا کہ وہ اسلام کو دیکھیں، قریب سے دیکھیں تو ان کو معلوم ہوا اسلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اسلام ایک سچا دین ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ تشریف لائے اندر. عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بہت میری طبیعت اچھی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ عائشہ اگر تم میرے سامنے فوت ہو جاؤ تو تمہیں میں اپنے ہاتھ سے کفنان ملا کے دفنا دوں گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غصہ آ گیا. اچھا آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آج میں مر جاؤں کل دوسری لے آیا ہے؟ آپ اخلاق دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ یہ بات نہیں ہے، میں تو خود سر کے درد میں مبتلا ہوں، لیکن میں نے اس لیے کہا تاکہ تمہیں کہہ رہا میں میرے ہاتھوں سے یہ کام ہو جائے، لیکن تم برا نہ مانو، میں نے اس لحاظ سے کہا تھا. آپ دیکھیں گے اللہ آپ کے اخلاق کا صحیح بخاری میں ہے، احمد میں بھی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی تو بھاگے گا نبی ہو کے. آپ نے دوڑ لگائی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ سے آگے نکل گئی اور کہا ہنس کے
میں آگے نکل گئی. آپ نے کچھ جواب نہیں دیا, مسکرایا. پھر ایک موقع آیا دوڑنے کا, آج دیکھا پیچھے رہ گئی, آپ آگے نکل گئے. آپ نے اب کیا ہوا عائشہ, تم پیچھے رہ گئی, میں آگے نکل گیا. مطلب کیا, یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ یہ اخلاق پیش کر سکتے ہیں. اگر آج بھی وہ جماعت میں آنے سے قاصر ہیں اور آپ کی بیوی ہے تو آپ جانتے ہوں گے, لیکن ایسا اخلاق پیش کر کے, ایسا برتاؤ بیوی کے ساتھ پیش آنا, یہ بہت ہی مشکل کام ہے بھائی. ہاں, آسان کام نہیں ہے یہ, بہت مشکل کام ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے پیش آنا یہ ایک بہت ہی بڑی, بہت بڑے دل کی بات ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے اس وقت وہ کیا نام ہے بھوٹی ہو گئی تھی, جب اتنی موٹی تھی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ بھی تو ہیں. نہیں وہ آپ کی دعوت ہے. چلا گیا, دوبارہ آیا, اس سے پھر کہا کہ اللہ آپ کی دعوت ہے, کہ نہیں عائشہ بھی تو ہیں. آپ دیکھتے ہیں بیوی کے وقت بڑھانے کے لیے وہ اپنی بیوی کے بغیر دعوت قبول نہیں کر رہا ہے. وہ بھی بے وقوف تھا. جب تم دعوت دے رہے ہو دیکھو پھر کیا فرق پڑتا ہے. وہ بھی ان کی زوجہ ہیں, زوجہ مطہرہ ہے, پاکیزہ بیوی ہے ان کی. پر تیسری مرتبہ پھر آیا تو اس کو دعوت کرنی پڑی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ صدیقہ کی دعوت ہو گئی. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک کتنا اچھا تھا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. جس دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ باری کے دن آتے تو تمام صحابہ اکرام اس دن تحفے بھیجتے, اور جس دن کسی اور بیوی کے ہاں ہوتے تو تحفے مانے جاتے. بیویوں کو برا لگا, بیویوں کو دو گروپ ہو گئے. حضرت صفیہ, جویریہ اور سودا, عائشہ صدیقہ یہ ایک طرف ہو گئی. ادھر ام سلمہ, زینب بنت جہاش اور دوسری جو بیویاں تھیں وہ ایک طرف ہو گئی. چار آپ کے صحیح مسلم میں ہے نا, ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کے پاس تھیں, ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں آپ. تو اس سے تقسیم ہو گئی ہے. بعض نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, بعض نے کہا نہیں ہم تو پتہ کریں کیا ہے یہ. تو ام سلمہ کو انہوں نے قائل کیا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے باری کے دن آپ کے ہاں آئے تو ان سے کہنا کہ ابو ابن قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کیجیے. اب سوچتی ہیں صحابہ کا ان کی بیویاں, اصل یہ بھی طبیعت تھی, ان کی بھی طبیعت ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کے سامنے کام ہو رہا ہے تو وہ غلط کیسے ہوگا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے غلط ہوگا. لیکن نہیں, بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کہاں باری پہ گئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی تمام بیویاں آپ سے درخواست کرتی ہیں, شکایت بھی کرتی ہیں کہ آپ ابن قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کیجیے. آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا, باری گزر گئی. تو پوچھا کہ ام سلمہ سے کیا ہوا, کہ کوئی جواب نہیں دیا. کہ پھر کہنا آپ ان سے. پھر باری کے دن آیا, پھر کہا, پھر آپ نے جواب نہیں دیا, اور یہ کہا آپ نے کہ مجھے عائشہ کے سلسلے میں پریشان مت کرو. اب بھی بات نہیں بنی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت آپ کو محبوب ہے, جب کبھی آپ سفر سے آتے صحیح بخاری میں ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی بیٹی کے گھر جاتے, ان کا بوسہ لیتے. تو اس وجہ سوچا انہوں نے کہ فاطمہ کو بھیجو, ان کی سفارش مانی جائے گی. فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں یہ آپ سے التجا کرتی ہیں, اس سلسلے میں آپ کچھ کیجیے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ ادھر آؤ, کیا تم اس سے محبت نہیں کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ ہاں کروں گی. تو پھر عائشہ سے محبت کرو. یہ کہتے ان کو واپس بھیج دیا. وہ جا کر انہوں نے بتا دیا کہ مجھے تو یہ کہہ دیا انہوں نے. اب رہا زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ میرے ہم پلہ اور کوئی بیوی ہیں
تو زینب بنت جہش ہیں. زینب رضی اللہ تعالی عنہ گئی اور جا کر برف پڑی عائشہ صدیقہ پر, منہ میں ان کے جھاگ نکل آئے اور بہت کچھ برا بھلا کہا. لیکن آپ دیکھیں گے, میں یہ پیش کر رہا ہوں اخلاقی مظاہرہ, بیویوں کو بھی اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا, وہ دیکھ رہی تھی عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگر میں جواب دوں گی تو مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں آپ. جب آپ نے یہ دیکھا کہ ہاں جواب دینے سے کچھ نہیں ہوگا, تو پھر عائشہ صدیقہ نے ان کو جواب دینا شروع کیا اور ان کا منہ بند کر دیا. پھر فرمایا آپ نے مسکرا کر کہ یہ ابو بکر کی بیٹی تو ہے. کیا کہا؟ یہ ابو بکر کی بیٹی تو ہے, کیوں مجھے پریشان کر رہے تم؟ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اپنی بیویوں کے درمیان میں, اپنی بیویوں کو تربیت کرنے کے درمیان میں کوئی ایسے پکڑ دھکڑ نہیں, سرزنش نہیں ہے, مار پیٹ نہیں ہے, سب کام اخلاق سے کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک موقع ایسا تھا, تو بھائی سے مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہی ہیں دنیا کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہمیں بھی دنیا دو جیسے اور شوہر اپنی بیوی کو دیتے ہیں, آپ بھی ہمیں دیتے ہیں. سب جمع ہو کے بیٹھی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سلام کرتے ہیں, اندر آ کے دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے. تو کہا آپ نے کہ یہ دنیا مانگ رہی مجھ سے جیسے اور شوہر دیتے ہیں اپنی بیویوں کو, میں بھی ان کو ایسے دوں. تو وہ ان کا گلا گھونٹنے لگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا, اور وہ چپ ہو گئی, ان کا میں ایسا نہیں کریں گے, ہم نے مانگیں گے پر. عمر بن خطاب آئے, ان کو ہفتہ گئے, انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کری. پر آپ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ غلطی ازواج مطالعات کی, ان کا مطالبہ غیر مناسب, لیکن ایک مہینے کا ہیلا خود کر رہے ہیں. ایک مہینے کے ہیلے میں جا کے بیٹھ گئے بالا خانے پر, اپنی بیوی سے مقاطع کر لیا. یہ بات سوچنے کی ہے. اور پھر ایک مہینے تک اوپر بیٹھے رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا ان کے جو ایک انصاری صحابی تھے, اس پیچھے پہلے کو ایک انصاری صحابی, آپ دیکھیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حدیث کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں لوگ. ان کا یہ معاہدہ تھا آپس میں کہ جس دن میں آؤں گا انصاری تم مت آنا, تو میں تمہیں اس دن کی ساری خبر دوں گا کہ کیا ہوا, اور جس دن تم آؤ گے تو مجھے دینا کیا وحی آئی, کیا کون سے قوانین اترے ہیں, تاکہ کوئی قوانین ہمیں چھوٹ نہ جائیں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سلام کی سنت بھول گئی, سلام کرنے کی سنت بھول گئی. خیر کا الگ مسئلہ جملہ محترمہ. تو وہ سوئی انصاری گئے, انہوں نے جا کر دورہ پیٹ دیا اور کہا سمنا ہوا کہ اندر ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ خطاب نے ہاں میں اندر ہوں, کیا وہ خیریت ہے؟ کہ بہت ہی خطرناک کام ہو گیا. تو کیا ہوا کہ حملہ کر دیا, کہ کوئی قوم حملہ کرنے والی تھی؟ کہ نہیں, اور اس سے بڑی بات ہو گئی ہے. پھر وہ بھاگ نکل, کیا ہوا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اوہ, یہ خبر سننی تھی. اس کے بعد عمر بن خطاب جو ہیں فجر کی نماز میں اتر کر آئے, عوالی مدینے میں ہوتے تھے, وہاں اتر کر آئے اور بعض اوقات نماز پڑھی آپ کے ساتھ فجر کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خاموشی سے کسی بات کیے بغیر تنے کے گدے کے تنے سے چڑھ کے سیدھے بالا خانے پہ چلے گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو چوکیدار وہاں بیٹھا ہوا تھا, کہاں گیٹ پہ دروازے پر, اس سے کہا کہ میرے لیے اجازت مانگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ گیا, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عمر بن خطاب آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس. آپ بھلا کہ نہیں, جواب دیا آئے, ان کو جواب دیا کہ جواب نہیں دیا آپ کے لیے. پھر دوسری بار کہا, پھر تیسری بار کہا, اجازت نہیں ملی. تو وہ چلے گئے کہتے ہوئے اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کی حمایت کے لیے نہیں آیا ہوں, اگر آپ جو حکم دیں گے تو میں آپ سے سر قلم کر دوں گا. پھر آپ نے چوکیدار سے کہا کہ عمر کو بھیج دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توازن بہت زیادہ رکھتے ہوئے
اندر چلے گئے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 آتے 5 جاتے تھے, وہ تو عادت پڑ گئی گردے میں چلنے کی, لیکن وہ پہلی مرتبہ چلے نا تو وہ تھوڑے سے ڈگمگائے لگے, وہ عادت چلے گئے اندر جا کے کھڑے ہو گئے اور اشبال ہوئے. ایسے سے چہرہ گھما کر دیکھا, ایک کونے کچھ جو رکھے ہوئے ہیں, ایک کھال ٹنگی ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ آپ کی کائنات ہے. ایسے قصہ کو دیکھو کہ وہ کس طرح ایسے عشق میں زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ کی زندگی ہے, آپ کے کندھوں پر جو ہے چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں, آپ کا جسم ننگا ہے, یہ سب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر ہمارے لیے آخرت ہے, ان کے لیے دنیا ہے. جب یہ بات کہی تو فوراً وہ نادم ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجیے, میں سمجھا نہیں. پھر بھی غصے میں تھے تو انہوں نے کہا, عمر بن خطاب نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کچھ آپ کو ہنسانے کے لیے بات کروں. اور فرمایا ہاں کرو. اب میں نے کہا آپ کے ازواج سے کہ جب ہم مکہ میں ہوتے تھے تو بیوی ہماری پیروی کرتی تھی, آج مدینے میں ہیں تو ہمیں آپ کے لوگوں کی پیروی کرنی پڑ رہی, کیا ہے؟ تو آپ نے تبسم فرمایا. پھر اس طرح سے ہرانے کے لیے آپ نے ان کو 2-4 ایسے باتیں کہی جس سے آپ کو ہنسی آ گئی, اور اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا اتنے کرنے کے بعد ادب کے ساتھ دعا میں بیٹھے کہ کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ تو فرمایا آپ نے کہیں طلاق دے دی ہے, میں نے 1 مہینے کا ایلا کیا ہے, 1 مہینے کا ان سے مقاطع کیا ہے, 1 مہینے کے بعد میں اپنی بات کروں گا ان سے. میں بہرحال پھر آپ عمر بن خطاب جو ہے چلے گئے اور 1 مہینہ ہوا تو آپ نیچے اتر کر آئے اور سب سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو جا کے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں, تمہیں جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں جواب دینا. اگر تمہیں دنیا چاہیے ہے تو آؤ میں تمہیں اچھے طریقے سے دنیا دے کے رخصت کر دوں, طلاق دے دوں, اور اگر تمہیں اللہ رسول چاہیے ہے تو اس کو اپنا دو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا, بعد میں بتاتی ہیں وہ, کہ مجھے تو پتا تھا کہ میرے باپ کا بھی آپ سے علیحدہ ہونے کے لیے نہیں کہیں گے, لیکن میں نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رسول کو اختیار کرتی ہوں. تو یہ وہی موقع تھا تربیت کا, اور جو جواب دیا عائشہ صدیقہ نے وہ تمام بیویوں نے وہ جواب دیا. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اپنے آپ پر بھی کا کوئی اثر لیا, 1 مہینے سے بیوی دور رہے اور ان کو مطلب بہرحال اپنے آپ پر بھی سختی کری اس طرح سے. تو یہ بھی ایک کہاوت ہے کہ گھر کے اندر اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ بہترین حدیث ہیں, بہترین مثالیں ہیں, ان کو لے کے آپ اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی, گھر کی بہت اچھی طرح تربیت کر سکتے ہیں. اس کی وجہ نہیں کہ آپ کو کوئی اس قسم کا فائدہ نہ پہنچے, ضرور فائدہ پہنچے گا, بس بشرطے کہ آپ اپنے غصے میں قابو پائیں. کیونکہ یہاں بتایا تھا آپ کو میں کہ صحیح ہے تو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. اس کو بلتے حسن, برائی کا جواب آسان طریقے سے دو, یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ پیدا لذیذ بہنا کا بہنا عداوتوں کرنا بلی حمیم. اگر آپ کے درمیان آپ کے دشمنی ہے سامنے والے کے دنیا میں تو وہ آپ کا گرم جوش جوش بن جائے گا. کیوں بن جائے گا؟ آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے. لیکن آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور مما لکھا اللہ الذین صبروا, مگر یہ چیز نہیں ملتی مگر ان لوگوں جو صبر کرنے والے لوگ ہیں. صبر کرنا یہاں ضروری ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, لیس الشجاع بالسرعہ, پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے. لیس الشجاع بالسرعہ یقین لگے ہم لوگ کو عند الغضب, لیکن پہلوان وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے. کیا سمجھے آپ؟ پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دیتا ہے. پہلوان کون ہے؟ کہ ہم لوگ کو نفس الغضب, یعنی کہ اپنے غصے کے موقع پہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گائے یہ چیزیں بتائی ہیں تاکہ آدمی سمجھے کہ پہلوان کون ہے.
آپ تو ہم سمجھتے ہیں فلاں ہوئی جو فساد ہے، جو کشتی لگتا ہے جو جیجا کا مال لے گا، لیکن اسلامی پہلوان کون سا ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے؟ فرمایا وَإِلَّا اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، مگر یہ چیز ہے بہت ہی نصیبے والوں کو دی جاتی ہے، یہ چیز جو ہے عام لوگوں کے ہاتھ نہیں رکھتی، بہت خوش نصیب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ آتی ہے یہ چیزیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ ٹھگا چھپا نہیں ہے، جب کبھی بھی ایسا موقع آتا تو آپ اپنے اخلاق سے مار دیتے۔ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک قیدی آپ کے قید میں تھا، آپ اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے، مجھے کیوں گرفتار کیا ہے؟ اور فرمایا تم نے ہمارے آدمی کو گرفتار کیا تھا، اس کے بدلے میں ہمیں تمہیں گرفتار کیا ہے، وہ چھوڑیں گے تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں مسلم ہوں، انی مسلمون۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ بات پہلے کہتے تو میں مان لیتا، اب تمہاری بات نہیں چلے گی، کیوں کہ اب تم قید خانے میں ڈر کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہو۔ یہ کہہ کہ آپ چل دیے۔ آپ دیکھیں گے کہ قید خانہ ہمارے ہاں دنیا میں جو دیکھے جاتے ہیں ان کا حال کیا ہے، وہاں سے برائیاں سیکھ کے نکلتے ہیں لوگ بجائے سے وہ اچھے ہو جائے۔ یہاں پر کیا ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نصیب بات کر رہے ہیں جا کر قیدی سے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جب آپ جانے لگے تو اس نے کہا یا محمد یا محمد، اب ہوگا آپ کیا ہوا تمہیں کہ مجھے کھانا دو، مجھے پینا دو، میں پیاسا ہوں۔ پھر آپ نے ان کو کھانا دانا دیا اور اس کی پیاس بجھا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ آدمی اس کو چھوڑا، آپ کے آدمی مل گئے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی آدمی پکڑ لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم بھی پکڑ سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع ملا ہے اس میں اچھا کردار پیش کر کے لوگوں کو پیش کیا۔ مکی زمانے کے اندر مکہ میں تھے، جب آپ کے اوپر انعام رکھا ہوا تھا قتل کرنے کے لیے، جو آپ کو قتل کرے گا 100 اونٹ ملیں گے۔ اب نا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکل میں اپنا وقت گزار رہے تھے۔ حضرت زماد یہ ایک ایسے آدمی ہیں جو آصف کا علاج کرتے ہیں، آصف کا علاج کرتے ہیں، جادو کا اور دوسرے کا جنات کا، یہ سب۔ یہ جب انہوں نے سنا کہ یہاں پر کوئی ہیں جو دارا نبوت کر رہے ہیں اور لوگ ان کو پاگل دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہ میں ان کا علاج کروں۔ وہ پوچھتے پہنچے آپ کے پاس اور کہا کہ اے محمد، میرے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا دی ہے، اگر آپ مجھے موقع دے تو میں آپ کا علاج کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ کلمہ جب پڑھے آپ نے تو کان کھڑے ہو گئے جماعت کے۔ اس نے کہا آپ پھر پڑھیے یہ کلمات۔ انہوں نے پھر پڑھے، آپ نے آپ پھر پڑھیے یہ کلمات، آپ نے پھر پڑھے۔ اس نے کہا واللہ یہ کلمات تو زمین سمندر کی تہ کو چھو رہے ہیں، یہ اتنے باوزن ہیں۔ نہیں آپ پاگل نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ ہاتھ بڑھائیے اپنا تاکہ میں آپ سے اسلام کی بیعت کر لوں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد مل رہی ہے۔ جب ہم بیعت کر چکے تو آپ نے فرمایا اعتماد تمہاری جو لوگ ہیں قبیلہ کے اندر کیا ہے کہ ان کی میں بیعت کرتا ہوں آپ سے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں ملتی گئی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رخصت ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس موقع پر بھی اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، اخلاق کا جو آپ کے پہلو اس کو ہمیشہ پکڑے رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آدمی بد اخلاق ہو تو اس کی بد اخلاقی سے نقصان پہنچتا ہے، اس کی تیز روی سے نقصان پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکا کر لیٹ گئے ایک درخت کے نیچے۔ ایک شخص آتا ہے اور آپ کی تلوار اتار لیتا ہے اور تلوار کو ننگا کر کے آپ کے اوپر کھڑا وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں تمہیں کون بچائے گا، اب تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ، یہ دیکھا اللہ، اس کی تلوار ہاتھ چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی اس کی تلوار چھوٹ گئی ہے۔ پھر آپ نے تلوار اٹھائی اور پوچھا تم بتاؤ کیا اب تمہیں کون بچائے گا؟
تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ایسے کردار ہیں جو کہ سننے کے بعد پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہر موقع پر ہمیں سبق دے کے گئے ہیں، ہر موقع پہ ہمیں سمجھا کے گئے ہیں۔ آج صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صالح بنت زمر رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام ایسی بیویاں ہیں آپ کی جن سے آپ بےحد محبت کرتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی ساس ہیں، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ابو سفیان کی زوجہ ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان سے نکاح کر لیا تھا، حضرت ہند بعد میں ایمان لے کر آئیں۔ جب ایمان کرنے لے کر آئیں تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو آپ کا ہاتھ سفید تھا، مہندی سے لگا ہوا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، پہلے ہاتھ رنگو اور پھر آگے میری بیعت کرو۔ لگتا ہے یہ مرد کا ہاتھ ہے، خواتین کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ رنگ کے رکھیں۔ پارل وہ پھر ہاتھ رنگ کے آئیں، آپ نے ان کی بیعت لی، اور بیعت لینے کے بعد کہا حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ غضبناک اور برا لگتا تھا، آج آپ کا چہرہ مبارک بہترین، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے آپ کے دین سے سخت نفرت تھی، آج آپ کا دین جب میں اسلام قبول کر لیا تو بہترین ہے۔ آپ کا شہر مجھے برا لگتا تھا، جو باتیں انہوں نے کہی تھی حضرت کیا نام ہے، انہوں نے وہی باتیں دہرائی جو حضرت ثمامہ نے کہی تھی رضی اللہ عنہ نے۔ اس طرح سے معلوم ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر جو ہیں ابو سفیان کا کنجوس آدمی ہیں، اگر میں ان کی جیب سے کچھ نکال دوں تھوڑا بہت پیسے خرچے کے لیے تو کچھ گناہ نہیں ہوگا مجھ پہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، دستور کے مطابق نکالنا، زیادہ نہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی کہ وہ بعض جو شوہر کنجوس ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں اور جو خرچ کر دیں گے، آپ بیوی پہ خرچ نہیں کرتے، ایسا حکم ہوتا ہے لیکن بہرحال ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ زار و قطار ہو رہے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ بھائی والد محترم آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبریاں دی ہیں آپ کو، ایسے خوشخبریاں دی ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ پھر انہوں نے دیوار کی طرف چہرہ کیا اپنے بیٹے کی طرف اور کہا کہ بیٹے، مجھے سب سے زیادہ دشمنی کسی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں چاہتا تھا کہ میں ان پر قابو پا لوں تو انہیں قتل کر دوں، لیکن اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ جب اسلام کی محبت میرے دل میں ڈالی اللہ تعالیٰ نے تو مجھے وہ بہت محبوب ہو گئے، اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت لے لیجیے آپ۔ جب وہ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا پیچھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، عمر میں کیا وجہ ہے، تم نے کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیا شرط، بولو کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ کہ میرے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ کے گناہ خرام معاف ہو جاتے ہیں۔ ان حاصلات جسم سیئات، نیکیاں جو ہیں پھر گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ تم نے بہترین نیک کام کیا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اور کیا نام ہے، حج کرنے سے بھی کیا نام ہے گناہ جل جاتے ہیں۔ حج کرنے سے بھی آپ معلوم ہے کہ جب آدمی حج کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے اس کو جنم دیا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے بالکل۔ اور ہجرت جو اللہ راستے میں کر لے اس کی ہجرت بھی جو ہے وہ اس کو گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ تو تمہارا تمام گناہ معاف ہو گیا اور تمہاری جو چیزیں مل گئی ہیں۔ یعنی اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال، ان کا مرتبہ، ان کا روب، ان کا دبدبا میرے اوپر اتنا حاوی تھا کہ کوئی اگر آج مجھ سے کوئی سوال کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حلیے کے مالک تھے، تو اللہ کی قسم میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی ان کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ یہ ان کا عزت اور احترام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ان کو نظر بھر کے دیکھتے نہیں، نظر جھکا کے بیٹھتے تھے۔ تو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھتے تو دو دانوں ہو کر بیٹھتے اور اپنا گھٹنے جھکا دیتے اور نظر جھکا دیتے، اور کوئی اونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رویہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بتایا انہوں نے کہ اگر آج مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں بہرحال ان کو پھر دفنانے کے لیے بتایا، میرے ساتھ کوئی عورت نہ جائے اور نہ آگ میرے ساتھ جائے، اور جب تک مجھے دفناؤ، قبر میں اتارو تو میرے قبر کے پاس کچھ دیر کھڑے رہنا تاکہ تمہاری قربت سے میں اللہ کو صحیح جواب دے سکوں۔ اتنا ڈر تھا۔ آپ دیکھیں قبر کا معاملہ، قبر کی زندگی جو ہے واقعی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کی زندگی کی جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ واقعی اس قابل ہیں کہ ہمیں اسے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جہنم سے اور یہ عذاب قبر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمر بن عاص صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور جانتے ہیں کہ یہ بھی بہت ماشاء اللہ ان کے بیٹے جو عبداللہ وہ بہت اچھے تھے، اور انہوں نے قسم کھائی مطلب اگر آپ کسی کو غصے ہوتے بھی تھے تو غصے میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ مطلب زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہیں نکلتا تھا آپ کے منہ مبارک سے کہ جس سے آپ کی بےعزتی ہو جائے یا ہتک ہو جائے، نہیں، بہت سوچ سمجھ کے پورے ہے نا پورے قرآن سدیدہ کہ ایسی بات کہو کہ تمام فتنوں کو منہ بند کر دے۔ تو ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نکلتے تھے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتی، جو بات کہتا ہوں وہ حق ہے، اس کو نوٹ کر لو، اس کو لکھ لیا کرو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کردار ہے تو وہ بہترین ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس پہ ہم تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ اخلاق میں ہمارے بہت پیچھے ہیں، اسی لیے پیچھے ہیں کہ غصے میں ہم قابو نہیں پا سکتے۔ غصے میں قابو پانا بہت ضروری ہے، اور جو غصے میں قابو آپ پائیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے سوری، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے آپ وہاں باری کے دن ہیں، رات کو جبریل علیہ السلام آتے ہیں، وہ ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو آپ دیکھ سکتے تھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ عائشہ سے انہیں چادر دی، عائشہ سے جوتی پہنی اور خطوں سے باہر نکل گئے۔ اس طرح جانے سے عائشہ صدیقہ کو شک ہوا یہ کہاں جا رہے ہیں۔ پتا اس لیے رہا ہوں میں آپ کو کہ ایسا شک اگر کوئی کرے گا اپنے شوہر پہ تو اس کی پٹائی ہو جائے گی، کیا سمجھے آپ؟ لیکن نہیں، وہ ان کے پیچھے گئیں، جا کے دیکھا جنت البقیع قبرستان گئے ہیں، اور اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ حکم دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جنت البقیع کے مردوں کے لیے دعا بخشش کریں۔ تو دعا بخشش کر کے واپس ہو رہے تھے تو عائشہ صدیقہ نے جب دیکھی تو وہ بھی جلدی سے واپس ہوئی، اور جلدی واپس ہو کے آ کے بستر میں لیٹ گئیں، ان کا سانس سے پھول رہا تھا جلدی آنے میں۔ تو اندر آیا، نے دیکھا کہ عائشہ کیا بات ہے، خیریت ہے تمہارا سانس پھول رہا ہے؟ نہیں بات تو ہے، کام نہیں تم۔ تو پھر ہم سینے پہ الٹا ہاتھ مارا جو کو چوٹ لگی، اور کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ رسول تمہاری خدمت کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عائشہ، ایسا کبھی سوچنا ہی مت۔ اس طریقے آپ دیکھیں گے کوئی دوسری بیوی اگر ایسا کرے تو آپ کا اخلاق دیکھیں، اور کیا صرف ہلکا سا ان کو ایک تھپکی دے کے اور سمجھا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نبی جو ہیں تمہارے اس میں کسی قسم میں خیرات کریں گے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ جگہ گاہے بگاہے یہ ایک ایسا گھر کا ماحول ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سمے ہمارے گھر
بہت اچھے ہو جائیں الحمدللہ. گھروں کے اندر جو ہماری بیگم بیگمات ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ گاڑی کے دوپہیے ہوتے ہیں، جو ہماری اگر خواتین دین کے لیے کام نہیں کریں گی تو اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے. ان کو سمجھانا، ان کو دین، اگر دین میں آ گئی ہیں تو ان کو دین آپ پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ کے اوپر بھی. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض خواتین بڑی ماشاء اللہ ماہر ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو سوال لیتی ہیں، بعض لوگوں کو شوہر بیوی کے سوال لیتا ہے. مطلب ایک دوسرے کا حق ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو صحیح رکھیں اور اپنے آپ کو لے کے چلیں. تو اس دونوں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اس جو درس آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے میری تو عمر ہو گئی ہے، میں نے ان پہ کبھی کافی تقریریں کی ہیں، بہت بولا. اب یہ کہ وہ بات نہیں رہی ہے میرے ظاہر ہے کہ عمر کا تقاضا بھی ہے، حافظہ بھی اچھا نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال کام چل جاتا ہے تھوڑا بہت. اس کے کام چلانے ہی سے جب تک زندگی ہے تو اس سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام ہوتا ہے مجھ سے لے لے. کوئی سوال ہو کرنا ہو تو کر لیں. اپنے